بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک علم ہے علم جنات۔ ایک خصوصیت جو شخصیت ابا عبداللہ میں جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو جذب کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ خصوصیت صفت رحمانیت کی ہے۔ آج اگر آپ فرش عزا پر ہو تو اللہ نے آپ کے اندر ایک صفت رکھی ہے، وہ صفت مہربانی رحمانیت۔ مومن کا مومن کے لیے دلسوز ہونا، 40 پہ یہ صفات آپ کو بہت نظر آتی۔ رسول کا لقب تھا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ فرمائے صفت رحمانیت سے کبھی بھی دور نہ، ہمیشہ پروردگار عالم کے لیے پوزیٹو سوچا کرو، کبھی نیگیٹو نہ سوچا۔ کچھ لوگ ہیں جو خدا کے لیے سوء ظن کرتے ہیں کہ نہیں وہ نظام حسین کا مالک نے اتنے مظالم ہو بی بی زینب پہ، لیکن فرمایا ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ایک شکایت بھی ام رباب نہیں کرتی، ایک شکایت حضرت عباس نہیں کرتے کہ اللہ کے لیے اچھا سوچو گے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ خدا کیا ہے؟ صفت رحمان کا مظہر ہے۔ جب اس نے انسان کو خلق کیا تو سب سے پہلے کہا الرحمن خلق الانسان، وہ رحمان تھا اسی لیے اس نے انسان کو خلق کیا۔ کہ اگر ماں بچے سے محبت کرتی ہے تو صفت رحمانیت کی وجہ سے، باپ اپنی اولاد میں مہربان ہے صفت رحمانیت کی وجہ سے۔ اور امیر المومنین کا فرمان ہے اللہ کی رحمانیت کے 100 جز ہیں، ایک جز صرف خدا نے دنیا میں بھیجا ہے، 99 جز خدا نے آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا وہ جو 99 آخرت میں ہے وہ سارے کا سارا خدا نے اہل بیت رسول کو عطا کیا ہوا ہے۔ اگر خدا کی رحمانیت کے 99% کو دیکھنا ہے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، ان کی سخا کو دیکھو، ان کی محبت کو دیکھو۔ فرمایا حضرت آدم نے جب ترک اولا کیا زمین پر آئے، لیکن پہلے قصہ سن لیں تاکہ رحمانیت کا آپ کو احساس ہو۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک پہاڑی پہ ایک خاتون ہے جس کی گود میں 6 مہینے کا بچہ ہے، اپنے سینے سے لگا کے اس پہاڑی پہ چڑھ رہی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں وہ خود کو گویا موت کے منہ میں بھی ڈال رہی ہے لیکن بچے کو نہیں چھوڑ رہی، چپکایا ہوا ہے بچے کو اپنے سینے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارا یہ ماں جو بچے سے اتنی محبت کر رہی ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ میری رحمانیت کی صفت ہے جو میں نے ماں کے دل کے اندر رکھی، اگر میں نے رکھتا یہ ماں بچے سے محبت نہ کرتا، خدایا تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل سے یہ چیز نکال دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں جیسے خدا نے کہا میں نکال رہا ہوں تو میں نے دیکھا اسی ماں نے اپنے بچے کو اسی پہاڑی پہ رکھا اور خود آگے بڑھ گئی۔ 6 مہینے کا بچہ جیسے زمین پہ پڑ، اپنے پاؤں ہلانے لگا، ہاتھ ہلانے لگا، زار و قطار رونے لگا، لیکن ماں کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں تھی، وہ آگے بڑھے جا رہے۔ حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا کہ پروردگارا ماں کے دل میں واپس رحمانیت کی صفت کو ڈال دے۔ کہ جیسے خدا نے واپس پلٹائی اس رحمانیت کی صفت کو، یہ ماں دوڑتی ہوئی تڑپتی ہوئی بچے کے پاس آئی اور سینے سے لگا دیا۔ فرمایا اگر تو بچے سے محبت کرتا ہے اور ماں اگر بچے کو سینے سے لگاتی ہے، یہ ماں کا کمال نہیں ہے، یہ اس محبت کا کمال ہے جو خدا نے ماں کے سینے کے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ یہ لفظ رحمان کے مظہر بنا دیتا ہے خدا آپ کو۔ یہ پوری کائنات، آپ پانی پیتے ہو پانی آپ کو فائدہ دیتا ہے، یہ صفت نافع پروردگار عالم کا اثر ہے کہ کوئی چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے۔ کہا کہ ایک پتا درخت سے گر نہیں سکتا اگر پروردگار عالم نہ چاہے۔ حضرت آدم ترک اولا کر کے زمین پر آئے، پروردگار عالم کو عرض کی خدایا میں تو نبی ہوں، اس بدبخت نے مجھ سے ترک اولا کروا دیا، میرے بچے کیا کریں گے، میری نسلیں کیا کریں گی، اس شیطان سے کیسے بچیں گی؟ کہ خدا تو نے خود کہا کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے 2 شیطان ہوتے ہیں، بھلا ان شیطانوں سے کیسے بچیں گے؟ یہ حال رہا تو میری پوری نسل کہیں جہنمی نہ بن جائے۔ پروردگارا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو میرے بچوں پہ مہربان بن، تو کوئی ہدیہ دے، تو کوئی عطا دے۔ اللہ کی آواز ہے جبرائیل آدم کو کہہ دو کہ میں چند چیزیں اسے عطا کر رہا ہوں اور اس کے کہنے پہ عطا کر رہا ہوں۔ پروردگارہ کون سی چیز؟ اللہ کی آواز آئی اگر تمہاری نسل میں سے تمہارا کوئی بچہ نیکی کا ارادہ بھی کرے گا میں اس کے نام عمل میں نیکی کو لکھوں گا۔ ابھی نیکی کی نہیں، آپ نے ارادہ کیا حسین کی مجلس میں جانا ہے، جا نہیں پائے، اللہ اس ارادے کو بھی کیا شمار کرتا ہے؟ نیکی کرتا ہے۔ حضرت آدم نے کہا خدا اور دے، پروردگار عالم نے کہا اگر کوئی نسل میں سے نیکی کرے گا میں ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھواؤں گا۔ کہ پروردگارہ اور دے۔ خدا نے کہا اگر تمہاری نسل میں سے کوئی بندہ گناہ کرے گا، پہلے یہ نہیں تھا، اب گناہ کی تو سزا ملنی ہے، لیکن خدا نے کہا اگر گناہ کرے گا اور گناہ کی توبہ کرے گا تو گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ میرے چھٹے ماں فرماتے کہ اور اللہ نے اضافہ کیا، کہا کہ آدم اگر تمہاری نسل میں سے کوئی گناہ کرے گا میں ملائکوں کو حکم دوں گا 7 گھنٹے تک اس کی برائی کو لکھا نہ جائے۔ اور علماء فرماتی ہیں نمازوں کے بیچ میں جو خدا نے فاصلہ رکھا شاید اس لیے رکھا ہے کہ صبح کو گناہ
گناہ کیا دوپہر کو مصلی عبادت پر آئے, توبہ کرے, خدا اس کے گناہ کو کیا کر دے, مٹا دے. ان الحسنات یذھبن السیئات, جو حسنات ہیں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. کہا اور خدا سے مانگا. پروردگار عالم نے کہا اے آدم اگر تمہاری نسل میں سے کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کو عیا نہیں کرتا, حیا کھاتا ہے, گناہ کو چھپاتا ہے, گناہ کے استتار کرتا ہے, کسی کو بتاتا نہیں ہے, اللہ کہتا ہے اس نے توبہ کی نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ حیا کر رہا ہے, اپنا گناہ لوگوں کو بتاتا نہیں ہے, میں اس حیا کی خاطر اس کے گناہ کو معاف کروں. اور فرمایا اگر نیکی چھپ کے کرے گا, ایک نیکی کا 10, لیکن کہ اگر نیکی بالاستتار کرے گا, چھپ کے کرے گا, کسی مومن کی مدد کی اعلان نہیں کروایا, مسجد بنائی اعلان نہیں کروایا, کہ نیکی چھپ کے کرتا ہے تو پھر خدا کہتا ہے ایک نیکی کے بدلے میں 70 نیکیوں کو ثواب اسے کیا کروں گا, عطا کروں گا. کبھی معصوم فرماتے خدا کے لیے حسن ظن کبھی برا نہ سوچا کرو, کیونکہ اس کی رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے, تبھی اس نے تیرے دل میں حسین ابن علی کی محبت کو داخل کیا ہوا ہے. لیکن جوانوں کے لیے ایک جملہ فرماتے بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو, ایک تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں, کیونکہ دنیا کا کوئی گناہ بھی اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. یہ جاذبہ پروردگار عالم ہے کہ آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں کہ ماں ہاں کذا ظن بک, اے خدا میں نے نہیں سوچا کہ تو مجھے جہنم میں ڈال. اے خدا کیسے ممکن ہے جو پیشانیاں تجھے سجدہ کریں تو ان پیشانیوں کو جہنم میں ڈالے. اے خدا کیسے ممکن ہے جس زبان نے یا اللہ کہا ہو اس زبان کو تو جہنم میں ڈالے. اگر مظاہری ایک جملہ اور بڑھاتے فرماتے ہیں خدا کیسے ممکن ہے جن ہونٹوں نے حسین کی زری کا بوسہ لیا ہو تو ان ہونٹوں کو جہنم میں ڈالے. اے خدا کیسے ممکن ہے جو ہاتھ حسین کے لیے سینے پہ لگے ہوں تو اس بدن کو جہنم میں ڈالے. کہ جتنا خدا کے لیے حسن ظن کرو گے خدا اتنا تجھے کیا کرے گا, عطا کرے گا. شیطان چاہتا ہے بندہ خدا کے لیے برا سوچے. یزید نے کیا کہا, زینب خدا نے تجھے اسیر بنایا, خدا نے تیرے بھائی کو مارا, خدا نے تیرے بچوں کو مارا. بی بی زینب نے اللہ کے لیے کیا سوچا, اچھا سوچا. فرمایا ما رأیت الا جمیلا, اچھا سوچا اور خدا نے اسی حسن کو کائنات میں پھیلا دیا. یزید اسارت کو دیکھ رہا تھا, بی بی زینب گناہوں میں ان اسیر گنہگاروں کو دیکھ رہی تھی جو فرش عزا پہ آنے کے بعد اور من کے باہر نکل رہے. یہ حسن فرش عزا تھا, یہ حسن فرش عزا تھا. اور رحمت الہی جو رحمت واسعہ ہے. امیر المومنین کے پاس ایک جوان ہے, جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کبھی بھی گناہ کرو اپنے گناہ کو بتایا نہ کرو, حیا کیا کرو خدا سے. آج سوشل میڈیا ہے ہی اس کے لیے کہ ہم اپنے گناہوں کو پھیلائیں. نظام شیطان زینتوں کو دکھاؤ, نظام شیطان چھوٹا سا گھر لیا دکھاؤ, چھوٹا سا موبائل دیا دکھاؤ. آج یہ بیماری ہے نا, تھوڑی مہنگی سی واچ لی تو بار بار آگے پیچھے کرے گا کہ جناب دیکھ لو میں نے بڑی مہنگی واچ پہنی ہوئی ہے. آئی فون کا نیا موبائل لے لیا تو پچھلا حصہ دکھائے گا کہ 3 کیمروں کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ نیا ماڈل میرے ہاتھ. یہ جو مائی سیلف ہے نا, فوٹو بھی لیتے ہیں تو سیلفی, یہ نظام شیطان سیلف کو ابھارتا ہے. نظام خدا سیلف کو نہیں ابھارتا, وجود خدا کو ابھارتا ہے کہ تو یہاں اللہ کی ذات میں جذب ہونے کے لیے آیا ہے. دنیا میں اللہ للہ, آخرت تیرے لیے ہے. وہاں خدا تجھے ابھارے کہ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. وہاں تو ہے ہی ریاکاری نا آخرت میں کہ چلیں گے اور کہا ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا. ہر بندہ جا کے پوچھے گا کون ہو, کہاں سے ہو, کون سا عمل تھا, اتنے چمک رہے ہو. اے علی تم اور تمہارے شیعہ علی منابر من نور, قیامت کے نور کے منبروں پہ بیٹھے ہوں گے. جاہ و جلال میں ایسا لباس جنتیوں کو پہنایا جائے گا, زمرد عقیق سونا اور زیور زیب تن کر کے ان کو لایا جائے گا. وہاں تجھے دکھایا جائے گا, یہاں تو نے خدا کی ذات کو دکھانا ہے. کربلا میں حسین نے کس کے نام کو بلند کیا, پروردگار عالم کے نام کو بلند کیا. آج جتنے شہداء آپ دیکھیں گے بس اللہ کا نام لیتے ہیں, فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں, اپنی فکر نہیں کرتے, دین خدا کی فکر کرتے ہیں, اس میں خدا کی فکر کرتے ہیں. کہ جب کائنات میں آؤ تو کبھی بھی اپنی ذات کو عیا نہ کیا کرو, ریاکاریوں میں مبتلا نہ ہوا کرو, اور اگر گناہ بھی کرو تو اس گناہ کو پھیلایا نہ کرو سوشل میڈیا کے ذریعے سے. یہ سوشل میڈیا آپ کی دلوں میں حسرتوں کو پیدا کرنے والی مشین. ایک جھوپڑی میں بیٹھا ہوا شخص بڑے گھر کو دیکھتا ہے, دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے. ایک بچی جس کی شادی نہیں ہوئی رنگ برنگ شادیاں ٹی وی پہ دیکھتی ہے, اس کے دل میں تمنا اور خواہشیں اور حسرتیں پیدا ہوتی ہیں. پھر اسی ریس میں شیطان صبح سے شام تک ہمیں لگاتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے تھے. فرمایا دنیا محل زینت ہے, محل زیب و زینت ہے. کچھ چیزیں ہیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں, خاصہ دنیا ہے یا چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. خواتین گولڈ مارکیٹ سے گزرتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں سونے کی دکانوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. اٹس ویری نیچرل, وہ چیز اس کو کیا کرتی ہے,
اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن اتنا اٹریکٹ نہ کرے کہ انسان خدا کو کیا ہو جائے، بھول جائے۔ محبت کرو اولاد سے، اللہ سے زیادہ نہیں۔ محبت کرو مال سے، اللہ سے زیادہ نہیں۔ محبت کرو اپنے گھر سے، اللہ سے زیادہ نہیں۔ یہ چیزیں دنیا میں چلی جائیں گی۔ مولا فرماتے بڑے سے بڑے گھروں میں رہنے والے آخر میں نصیب کیا ہوتی ہے؟ 1.5 میٹر زمین نصیب ہوتی ہے۔ 300 جوڑے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، آخر میں تھوڑا سا کفن ہے جو آپ کو نصیب ہوگا، اور آخر میں 40-50 سال کے بعد یہ بدن بھی مٹی بن جائے گا، لیکن باقی کیا ہے؟ تمہارا عمل ہے جو باقی رہتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کی اطاعت کر کے اور حسین کے پیغام کو سمجھ کے انجام دیا ہو۔ اب ظاہر ہے کوئی خاتون، کسی نے مختلف مسائل، لوگ ہوتے ہیں مولانا آج کل رشتے نہیں ہو رہے، بچوں کے بڑے مسائل ہیں، پھر ہم الٹی سیدھی چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ مولانا نظر لگ گئی ہوگی، مولانا کسی نے جادو کر دیا ہوگا، مولانا وہ کر دیا ہوگا۔ اس پہ میں کل آؤں گا اس بحث پہ، جو جاذب حسینی کا ایک حصہ بھی ہے، اور امیر المومنین سے بھی کئی احادیث اس کے بارے میں ہیں۔ یہ حضرت سلیمان کا زمانہ نہیں ہے جناب کہ آپ کے اوپر جادو ہو، نہ کوئی یہاں پہ جن گھوم رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی جادو کرے۔ آج مشکلات اسی لیے ہیں کیونکہ طرز زندگی طرز شیطانی بن چکا ہے۔ یہ پوری مشینری جو ہماری زندگی کی ہے وہ نظام شیطان کی، وہ آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آج ایک خاتون رنگ و روغن چہرے پہ لگا کے اور میک اپ کر کے جب باہر نکلتی ہے تو 4 جوانوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، اس کے رشتے بھی زیادہ آتے ہیں۔ آج باقاعدہ بیٹیوں کو مائیں بولتی ہیں کہ فلاں شادی میں جاؤ، مکس گیدرنگ ہے، 4 لوگ دیکھیں گے، آپ کو پسند کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئیں گے؟ بیٹی کے رشتے آئیں گے۔ دوسری طرف متدین فیملی جو بچی باہر نہیں نکلتی یا اتنا سنگھار کر کے نہیں نکلتی، اب جوان کا مائنڈ وہی بن چکا نا، پسند کرے گا شادی کرے گا، کسی کو دیکھے گا بس شادی کرے گا۔ وہ سسٹم تو ختم ہو گیا کہ مائیں جائیں رشتے مانگنے جائیں، پورا نظام کیونکہ نظام شیطان بن چکا ہے، نظام کفر بن چکا ہے، زینتوں کا نظام بن چکا ہے۔ اب یہاں متدینین پریشان ہو جاتے ہیں، نیک بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پریشانیاں کس چیز کی وجہ سے ہے؟ اس نظام کی وجہ سے ہے جس نظام میں ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ نظام ہمیں تکلیف دے رہا ہے۔ اگر پورا نظام الہی بن کہ فرمایا جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، کوئی بندہ فقیر کو اتنا سونا دے گا کہ فقیر اٹھا نہیں پائے گا، کہے گا لے جا، مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس میرے کھانے کے لیے پیسہ اتنا ہے، کافی ہے میرے لیے۔ یہ امام زمانہ کا زمانہ ہوگا۔ سونے جواہر لوگ گلیوں میں پھینک دیں گے، حب دنیا لوگوں کے دلوں سے نکلتے کو سب اس یقین راسخ پہ پہنچ جائیں گے 60-70 سال کے بعد ہم نے تو چلے جانا۔ کتنی نسلوں کے لیے میں پیسہ جمع کر رہا ہوں، 10 گھر میں نے بنا دیے۔ کل قرآن کی آیت پڑھی، الذی جمع مالہ وعددہ، اللہ کہتا ہے میں جہنم کی ایندھن بنا دوں گا جس نے ہدف دنیا بنا دیا کہ مال برائے مال، مال برائے مال، 1 گھر 2 گھر 3 گھر 4 گھر 6۔ اسلام کہتا ہے گھر بناؤ، منع نہیں کرتا، اچھے سے اچھا بناؤ، اچھے سے اچھی سواری، لیکن استعمال کرو۔ اگر تیرے استعمال کا نہیں، تم نے بنایا کیوں ہے؟ سال میں 1 بار گھر میں رہنے جاتے ہو، اس سے اچھا نہیں تھا 3 جوانوں کو گھر دو تاکہ یہ شادی کریں، 3 جوانوں کو آدھے کرائے پہ دے دو تاکہ 3 جوان زنا سے بچ جائیں، 3 جوان گناہ سے بچ جائیں۔ وہ فکر ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں۔ کربلا قربانی کا نام ہے۔ امام حسین خود کو فدا کر رہے ہیں اپنے نانا کی امت کے لیے۔ اب یہ امت جتنی نیکیاں کریں گی، یہ اجر کس کی طرف جا رہا ہے؟ ابا عبداللہ حسین کی طرف جا رہا ہے۔ جوان آیا امیر المومنین کی خدمت میں کہ علی میں نے فحشا کیا ہے، علی میں نے زنا کی ہے۔ مولا نے کہا تو ہوش میں تو ہے؟ کہ جی جی۔ خواب تو نہیں دیکھا؟ کہ نہیں۔ کہ پھر سے سوچ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا علی میں نے زنا کی ہے۔ امام نے کل آ جانا، توجہ نہیں دی امام نے۔ جب یہ گیا تو امام نے فرمایا پروردگارا تو گواہ رہنا۔ اس نے گواہی دے دی۔ 4 مرتبہ کوئی اقرار کرے تو حد شرعی ہے۔ 3 دن کے بعد پھر آیا کہ امیر المؤمنین مجھے پاک کریں، حد جاری کریں، میں نے یہ گناہ انجام دیا۔ امام نے ایسے برتاؤ کیا جیسے امام اسے جانتے نہیں ہے، پہلی مرتبہ مل رہا۔ پھر وہی سوال کا تو ہوش میں تو ہے؟ کہاں؟ تو خواب میں تو نہیں ہے؟ کہ نہیں۔ تو کسی اور کی بات تو نہیں کر رہا؟ کہ نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے پاک کرے۔ پھر گیا امیر المومنین نے کہا پروردگارا تو گواہ رہنا، میں نے بڑی کوشش کی ہے اقرار نہ کرے، لیکن اس نے اقرار کر دیا۔ 3ری بار آیا کہ خدا تو گواہ رہنا۔ 4تھی بار آیا امیر المومنین جلال میں، جب اس نے اقرار کیا امام نے فرمایا اس اقرار سے اچھا تھا تو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان اپنے معاملے کو حل کر لیتا۔ اللہ کو بندے کی توبہ پسند ہے۔ 4تھے امام فرماتے ہیں خدا کو ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ اپنے بندوں کی توبہ کی آواز پیاری ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی دربار میں جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، خدا اس کو گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا کی رحمت کا دروازہ اتنا وسیع ہے، خدا کی رحمت اتنی بڑی ہے، کبھی بھی خدا کی رحمت سے مایوس۔ دوسرا، خدا سے اتنا مانگو جتنی اس کی وسعت۔ نادر شاہ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے نکلے، راستے میں 10-12 سال کے بچے کو دیکھا جس نے بغل میں قرآن پکڑا ہوا تھا،
اور جا رہا تھا. نادر شاہ رکا, بچے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو بچے نے کہا قرآن پڑھنے جا رہا. کیا پڑھو گے آج؟ تو بچے نے کہا یہ سورت پڑھوں گا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو نادر شاہ بڑا خوش ہوا, آواز کو صحیح کر دیں. نادر شاہ بڑا خوش ہوا, اس نے کہا کہ آپ نے آیت سنائی ہے تو اس کا مطلب میں ہندوستان جا رہا ہوں, مجھے اللہ فتح عطا کرے گا. بچے کو کہا ذرا میرے قریب آ. بچہ قریب آیا. نادر شاہ نے اپنی جیب سے سونے کا سکہ نکالا بچے کو. بچے نے کہا سکہ واپس لیں, مجھے نہیں چاہیے. نادر شاہ نے کہا میں سونے کا سکہ دے رہا ہوں, بچے لے جا. نہیں گھر جاؤں گا تو میری اماں مجھے مارے گی. کیوں مارے گی؟ کہاں سے لائے؟ قرآن پڑھنے گیا تھا, سونے کا سکہ لے کر آیا چھوٹا بچہ. تو کہہ دینا مجھے نادر شاہ نے دیا تھا. تو کہا نہیں میری ماں مانے گی نہیں. کیوں نہیں مانے گی؟ ظاہر ہے میں آپ کا نام لوں گا تو بولے گی کہ جھوٹ بول رہے ہو, اتنا بڑا بادشاہ تجھے ایک سکہ دیتا, نادر شاہ اگر دیتا تو کم از کم پورے تھیلا تجھے دیتا سکوں کا. تو یقیناً کہیں سے چوری کر کے آیا. نادر شاہ کو بات بڑی اچھی لگی. اس نے گھوڑے سے اترا, بچے کو اپنی جھولی پھیلا اور سارے سکے اس نے بچے کی جھولی میں ڈال دیے. یہی معصوم سمجھانا چاہتے ہیں, خدا سے اتنا مانگ جتنی خدا کی وسعت ہے. اللہ سے کم پہ راضی نہ ہوا کر. ہاں مال دنیا پہ قناعت ہے, لیکن جب آخرت خدا سے مانگو, ثواب خدا سے مانگو, حرم حسین میں جاؤ, رات کے اندھیری راتوں میں مصلی پہ بیٹھو, اتنا مانگ جتنی کیا ہے اس کی وسعت ہے, اور وہ عطا کرتا ہے. کبھی بھی خدا کے لیے برا نہ سوچا کرو. مصیبتیں آئیں معصوم فرماتے صبر کیا کرو, نعمتیں آئیں فرمایا شکر کیا کرو. یہی مجلس حسین ہے, گھر جاؤ 2 رکعت نماز ہے شکرانہ بتا کرو. کہتے چنگیز خان جب ایران پہنچا نیشاپور میں, اس نے بڑا قتل و غارت کیا, بے انتہا رہزن شخص تھا, خون کی ندیاں بہا دی اس نے نیشاپور سے ہمدان گیا, ایران کا ایک شہر ہے. ہمدان کے شہر کے میدان میں اس نے سارے ہمدانیوں کو جمع کیا, لوگوں کو جمع کیا. لوگ کانپ رہے تھے, ظالم ہے, گردنیں کاٹ دے گا, مار دے گا. چنگیز خان نے کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب دو, اگر صحیح دو گے تو تم لوگوں کو چھوڑ دوں. کہا پوچھئے. تو کہا یہ بتاؤ میں خود یہاں پہ آیا ہوں یا خدا نے مجھے بھیجا ہے؟ اب سارے لوگ پریشان, اگر کہتے ہیں خود آئے ہو کا پھر بھی مار دے گا, اگر کہتے ہیں خدا نے بھیجا ہے پھر بھی. تو وہاں سے ایک چرواہا گزر رہا تھا, اس نے سنا, اس نے کہا چنگیز خان میں جواب دیتا ہوں. کہا جی دو. کہا نہ تو خود آیا ہے نہ تجھے خدا نے بھیجا. کہا پھر کیوں آیا ہوں؟ ہمارے عمل نے تجھے بھیجا, کیونکہ ہمارے اوپر ایسے ایسے حکمران آئے, نیک آئے, کچھ آئے, ہم نے کسی کی قدر نہیں کی. خدا نے تجھے ہمارے اوپر بھیجا ہے, اس میں تیرا قصور نہیں. کس کا قصور ہے؟ میرے عمل کا قصور ہے. معصوم فرماتے زندگی میں اگر کوئی مصیبت آئے تو رحمت خدا پہ اعتراض نہ کیا کرو, اپنے اعمال کو چیک کیا کرو, کہیں تمہاری وجہ سے تو کچھ نہیں ہوا. امام ہادی کا زمانہ, مولا کا صحابی جب گلی سے گزر رہا تھا, ہاتھ دروازے میں آیا, زخمی ہو گیا. گلی سے گزر رہا تھا, آگے کوئی گھوڑے سوار آیا, اس کا پاؤں لگا, کاندھا زخمی ہو گیا. لوگوں کی بھیڑ میں پھنسا, لوگوں نے کھچاؤ تناو کیا, اس کے کپڑے پھٹ گئے. امام ہادی کے پاس آیا, کہنے لگا مولا آج کا دن بڑا نحس. امام نے فرمایا کہتا خود کو ہمارا شیعہ ہے اور عقیدے ایسے رکھتا ہے کہ دن نحس. امام فرمایا دن کو دوش کیوں دیتا ہے؟ ایک نگاہ اپنے اعمال پہ کر کہ یہ مصیبتیں جو خدا بھیجتا ہے قصور کس کا ہے تیرا؟ جنگ نہروان, امیر المومنین جنگ پہ جا رہے ہیں, ہمارا شناس تھا. امیر المومنین کو کہا آج جنگ پہ نہیں جائیے, آج دن بڑا نحس ہے. کراچی میں کتنی جنتریاں بکتی ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے, کہ آج شادی کریں نہیں کریں, آج یہ کریں نہ کریں. مولانا دن نحس ہے, دن صحیح ہے بھائی, کوئی دن نحس وحس نہیں ہوتا. اب ولادت و شہادت کا خیال کرو, دیٹ سیٹ. امیر المومنین کو کہا کہ علی آج جنگ مت لڑیے, نحس دن آپ ہار جائیں. امیر المومنین نے کہا کہ الحمدللہ خدا نے مجھے قرآن دیا ہے, میرا عقیدہ تیرے والا نہیں قرآن والا عقیدہ ہے. اور قرآن کہتا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, اللہ پہ توکل کیا کرو, تیرا حساب و کتاب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. مولانا کہا یہ تو بتا, میرے لیے دن نحس ہے میں ہار جاؤں گا, اور ان کے لیے دن حسن ہے وہ جیت جائیں گے. ایک ہی دن میرے لیے نحس اور ان کے لیے کیا ہے؟ حسن ہے. انہوں نے کون سی ایسی خوبی انجام دی ہے؟ اپنے لشکر کو کہا کہ آگے بڑھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کی رحمانیت کو یاد کرو. فرمایا کوئی دن نحس نہیں ہوتا, یہ انسان کا عمل ہے جو دن کو نحس بھی بنا دیتا ہے, اور یہ انسان کا عمل ہے جو دن کو اچھا بھی بناتا ہے. تبھی فرمایا جس دن مومن گناہ نہ کرے وہ مومن کے لیے عید کا دن ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو ان سارے خرافات سے اپنے ذہنوں کو صاف کریں, اور صرف پروردگار عالم کی رحمت کی طرف توجہ ہو. خدا بیٹیوں کے مسئلوں کو بھی حل کر دے گا, خدا رزق کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا. ہم بار بار شیطان کی سوچ پہ جاتے ہیں, اور شیطان زندگی میں مصیبتوں پہ مصیبتیں لاتا ہے, لیکن اگر خدا پہ توکل کیا جائے. حسین نے کس پہ توکل کیا؟ پروردگار عالم پہ. کس نے سوچا تھا
اس کربلا کو خدا آج مومنوں کے لیے جنت بنا دے گا۔ یزید کو واللہ اگر پتا ہوتا کہ امام حسین کی شہادت کے نتیجے میں بنو امیہ پہ دن رات لعنتیں بھیجی جائیں گی، کبھی یہ کام نہ کرتا۔ یہ خدا کا کمال ہے، ایک نقشہ شیطان بناتا ہے، ایک نقشہ خدا بناتا ہے۔ تم نے کس پہ امید رکھنی ہے؟ پروردگار عالم پہ۔ کربلا امید خدا کا نام ہے۔ کربلا